اوقاف کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری۔ اوقاف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے رضائے الہی اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنی جائیدادیں اللہ کی راہ میں وقف کی ہیں۔ ان اوقاف کی صیانت اور حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ برسر اقتدار وقف ایکٹ 2023 میں ترمیم کرنا چاہ رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ ایسی ترمیم وقف ایکٹ میں کی جائے گی جس سے اوقاف کی نوعیت اور حیثیت بدل جائے گی اور اوقاف کا تحفظ غیر یقینی ہو جائے گا۔ اسی طرح وقف بورڈ کے اختیارات بھی سلب کر لیے جائیں گے جس سے اوقاف پر قبضے کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اوقاف کی حفاظت کے لیے آواز بلند کی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وقف ایکٹ میں ایسی کوئی ترمیم نہ کی جائے جس سے اوقاف کی نوعیت اور حیثیت بدل جائے۔ نیز اس موضوع کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس جمعہ اور آنے والے جمعہ کی اسی موضوع پر مسجدوں میں خطبات دیے جائیں اور اسی تناظر میں زیر نظر خطبہ جمعہ میں جاری کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام میں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی خصوصی اہمیت اس کو حاصل ہے، اسی طرح انسانوں کی مدد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے نماز روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ صدقہ فطرہ کے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے مالی کفارہ یعنی فقراء مساکین کو کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مثلا اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کے بدلے میں اس کو 60 روزے رکھنا ضروری ہوگا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ گویا روزہ جیسی عبادت اور مسکین کو کھانا کھلانا دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ صدقہ اور انفاق، ان دونوں کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی اس کو کپڑا پہنا دیا، کسی مریض کا علاج کرا دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کار خیر کیا جائے جس کا نفع بہت سے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ اگرچہ یہ دونوں ہی صورتیں اجر و ثواب کی ہیں لیکن دوسری صورت میں زیادہ اجر رکھا ہے، اس لیے کہ جس چیز کا نفع جتنے لوگوں کو پہنچے گا اتنی ہی دیر تک اس کا ثواب بھی ملے گا اور اسی قدر زیادہ اس کا اجر و ثواب باقی بھی رہے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 صورتوں میں: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے بعد کے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہے۔ علم نافع سے مراد کسی صاحب علم کی کتابیں اور اس کے تلامذہ ہیں جس سے طویل مدت تک لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ صالح اولاد کی مراد ظاہر ہے کہ ایسے بچے بنائے جائیں، ایسے بچوں کی پرورش کی جائے جن کی دینی تعلیم و تربیت ہو اور اس تربیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام انسان کر جائے جس سے نفع اس کے بعد بھی جاری رہے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کے کام سے وہ نفع لوگوں کو پہنچتا رہے، جیسے کنویں کھدوا دیے یا بورنگ کرا دیا یا مسجد اور تعلیمی ادارے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، دینی کتابیں شائع کرا دی، مسافروں اور یتیموں کے لیے کوئی کار خیر کر دیے۔ اس طرح کے جو بھی خیر کے کام ہیں وہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف کہلاتی ہے۔ وقف کے اصل معنی روکنے کے ہیں۔ وقف میں اصل شے کو روک کر اس سے حاصل ہونے والا نفع وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں اصل شے بچتی رہتی ہے اور اس کو روک کے رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو وقف کہتے ہیں۔
وقف اور عام صدقات کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے۔ عام صدقات میں غربا ضرورت مندوں کو اصل شے کا حاصل اور اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے، اور کسی اور مستحق کے لیے اس سے استفادہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور وقف میں ایسا نہیں ہے۔ وقف میں اصل شے باقی رہتی ہے اور اس سے آنے والا نفع لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے۔ بہرحال اس سے وقف کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ وقف پر نہ وقف کرنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے، نہ اس پر متولی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نہ ان لوگوں کی جن کو اس سے نفع اٹھانے کا حق دیا جا رہا ہے، بلکہ وقف کے بارے میں شریعت اسلامی کا تصور یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ چونکہ اسلام میں صرف عبادت ہی کا کار ثواب نہیں ہے، اور ثواب کا کام صرف عبادت ہی میں نہیں رکھا بلکہ انسانی خدمت بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس لیے وقف کا دائرہ بہت لمبا ہے، بڑا وسیع ہے۔ جیسے فقراء کو نفع پہنچانے والی کوئی چیز وقف کر دی اور یہ درست ہے، اسی طرح ایسا وقف بھی درست ہے جس سے فقراء اور مالدار دونوں فائدہ اٹھا سکیں، یہاں تک کہ خود اپنی اولاد پر بھی وقف کرنا درست ہے۔ چنانچہ مدارس، مساجد، یتیم خانے، غربا کی امداد کے لیے قائم کیے ہوئے ادارے، دینی یا عصری تعلیم کی خیراتی ادارے، مریضوں کے علاج، بیواؤں کی کفالت اور اسی طرح کے مقاصد کے لیے قائم ہونے والے ادارے جن کا مقصد تجارت کرنا اور کسی خاص فرد کے لیے مادی نفع حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ وہ سب اس سے اوقاف میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ جو تو مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے عطیہ دینے کا تصور بہت پرانا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے یہاں بھی کعبۃ اللہ کے نذرانے پیش کیے کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے کعبہ کے اندر دفینے، اس کی شکل میں محفوظ ہے کہ اس میں کوئی چیز وقف کر دی جاتی تھی تو وہ خانہ کعبہ کے اندر دفن کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح بائبل میں بھی بہت سے خدا کے نام پر چیزوں کے نذرانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پیدا ہونے سے پہلے بچے کو خدا کی نظر کرنے کا عہد کر لیا، وعدہ کر لیا۔ اسی لیے جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو بیت اللہ کی خدمت کے لیے ان کو پیش کر دیا گیا اور وہ اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی گئیں۔ لیکن اسلام نے مختلف خیراتی مقاصد کے لیے بڑا وقف کا جو وسیع تصور پیش کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ اس سے پہلے نہیں ملتا کہیں پر بھی، اور کہا جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں پہلے وقف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن یہ وقف کی خاص نوعیت اور تفصیلی احکام کے اعتبار سے ہے، ورنہ وقف تو سب سے پہلے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس خود مدینہ کے مدینہ کے دو یتیموں کو حضرت سہل اور حضرت سہیل کا باغ خریدا، جس میں مسجد نبوی بنائی گئی اور اس سے متصل تعلیمی ضرورت کے لیے چبوترا بنایا گیا، جسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم ہے۔ مسجد اور یہ درسگاہ دونوں آپ علیہ السلام کی وقف کی ہوئی زمینوں میں قائم ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی کا کنواں اور اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، جس کا ذکر متعدد حدیثوں میں موجود ہے۔ قرض کے مختلف اوقاف ہیں جو وقف فاروقی سے پہلے کے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو وقف کی طرح اشارے خود قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ وقف کی طرف قرآن کریم میں اشارے موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انفاق یعنی اچھے کاموں میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حدیث میں صراحتاً آپ علیہ السلام کی ترغیبات موجود ہیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ صحابہ کرام نے بکثرت اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، اور بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس پر ان کا اجماع اور اتفاق ہے
اس لیے فقہ اسلام نے اس رائے کا یہ مستحب کے درجے میں کی عبادت ہے۔ وقف کی اسی اہمیت کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ سے مختلف کار خیر کے لیے وقف کرتے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں امت مسلمہ کی ایک روشن تاریخ رہی ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف کہ مسجدیں اور عیدگاہوں، قبرستان اور درسگاہوں پر وقف کیے ہیں، بلکہ یتیم خانے، مسافر خانے بنائے، اور بلکہ بیماروں کے اور معذوروں کے، تیمارداروں کے، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے چارے کے لیے بھی بہت سی چیزیں وقف کی ہیں، جن سے خدمت خلق کا غیر معمولی جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہوئے، وہاں آج بھی اوقاف کے بے شمار زمینیں اور جائیدادیں آپ کو موجود ملیں گی۔ ہندوستان میں وقف کی اتنی املاک ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال ہو اور اس کے فائدے مسلمانوں کو دیے جائیں تو مسلمانوں کے تمام معاشی اور تعلیمی مسائل حل ہو جائیں۔ اور اس وقت مسلمان جس ذب و حالی اور پسماندگی کا شکار ہیں اور حکومت کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ان کی منت سمانی کرنی پڑتی ہے، اس کی نوبت نہ آئے، مگر افسوس کہ مسلمانوں کے 50% کے قریب اوقاف وہ ہیں جن پر خود حکومت اور برادران وطن کا قبضہ ہے، اور جو جائیدادیں خود مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں ان میں سے بیشتر جائیدادیں بھی ناجائز قبضے میں سے دوچار ہیں۔ بہت سے قبرستان زمین کا کاروبار کرنے والے مسلمانوں نے بیچ دیے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسجدوں کے زمینوں پر تو ناجائز قبضے کیے ہی جاتے رہتے ہیں۔ اللہ سے بے خوفی کی ایک حد ہے کہ بعض پرانی مسجدوں کو بھی بیچ کھانے میں تکلف نہیں کرتے۔ اخبارات میں بہت ساری اس طرح کے واقعات چھپتے رہتے ہیں۔ اور اوقاف کے ساتھ ناجائز طرز عمل کا ایک حصہ یہ بھی ہے، جو لوگ موقوفہ جائیدادوں کو کرایہ پر لیتے ہیں اور اس کا کرایہ ادا نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس عمارت کا کرایہ 5,000، 10,000، 15,000، 20,000 ہونا چاہیے، 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے اس کا کرایہ دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود تو 100-150 روپے کرایہ دے رہے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں سے لاکھوں روپے پگڑی لے کر ماہانہ 1,000 روپے ان کو کرایہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجدوں کے اس طرح کے متولیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑے نہ، آپس میں جو ہیں ان میں سر پھٹائی نہ ہو، اور اماموں کو دبایا جائے، مؤذنوں کو دبایا جائے، ان کے لیے جو وقف کی ہوئی املاک ہے، ان کے جو کرائے ہیں وہ خود کھا لو، اپنے کسی بندے کو مسجد کا کمیٹی کا ممبر بنا دو، اور اس کی عمارت کی جو کرائے آ رہے ہیں وہ ان کو سویا تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، 50-100 روپے کا رسید کٹواتے رہو برائے نام کی، اور 1,000 روپے، لاکھ روپے مہینہ خود کماؤ اور اپنے بچوں کے حرام پیٹ بھرو ان سے۔ ایسے بہت سے متولیوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجدوں کی زمینوں کو ہڑپ لیا اور ان پہ جو ہے ہوٹل چلا رہے ہیں، چائے کی دکانیں چلا رہے ہیں اور دودھ بیچ رہے ہیں، اور اس پر دنیا بھر کی جو ہے کام کر رہے ہیں، اور مسجدوں میں 50 روپے، 100 روپے، ایسے بازاروں میں جہاں 35 ہزار روپے دکانوں کے کرائے موجود ہیں، لوگ دے رہے ہیں دوسری اپنی جگہوں کے، وہاں پر مسجدوں کی جو دکانیں ہیں باہر نکلی ہوئی، ان کے کرائے صرف 50، 100، 150، 200، 500 روپے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قبضہ ہی تو ہے مسجدوں کی یعنی املاک پر۔ تو یہ وقف پر ناجائز قبضہ اور اس سے ناجائز استفادہ کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور اتنے بڑے اور نمایاں لوگ اس میں شامل ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ حاجی جی، فلانے جی، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ہوٹل چل رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے کی کرایہ ان پر باقی ہیں، وہ دے نہیں رہے ہیں، کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں کو کرایہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ مسجدوں کو جو کرایہ بنتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں تو آج ہمارے ائمہ کی تنخواہیں 25-30 ہزار روپے تنخواہ ان کی ہو جائیں، لیکن نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ کے کسی بندے نے اگر اوقاف کی جائیدادوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا کہ بھائی جو یہ ارادے جو کمیٹیوں کی جو یہ مسجدوں کے جو یہ یعنی پراپرٹیاں ہیں، ان کا صحیح کرایہ وصول کیا جائے اور اس کی تعلیمی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جائے، ائمہ کی تنخواہیں صحیح طریقے سے دی جائیں، مؤذنوں کی صحیح تنخواہیں اچھی تنخواہیں دی جائیں تاکہ ان کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو جائے، اور اس پر اگر وہ اس کام پر اس کارآمد
کام پر جو ہے کمر بستہ ہو جائے وہ آدمی، تو دوسرے لوگ جو علاقے کے وہ قابض لوگ ہیں وہ ان کی بدنیتی اس پر جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے علاقے کا کالا سچ ہے جو لوگ بولتے نہیں ہیں اور کہتے نہیں ہیں، اور یہ قوم کو دبایا ہوا ہے۔ ہندوستان نے کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔ برطانوی غلبے کے بعد بھی ملک میں مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں جو مسلمان نوابوں اور ہندو راجاؤں مہاراجاؤں کے زیر اقتدار میں تھی۔ مسلمان حکمرانوں نے اگرچہ دعوت اسلام پر برائے نام توجہ دی اور وہ ہمیشہ اپنے پائے اقتدار کو مضبوط کرنے میں لگے رہے، اس کی فکر میں لگے رہے، لیکن انہوں نے خالص اسلامی اور خیراتی مقاصد کے لیے بہت سی زمینیں اور تعمیرات وقف کی ہیں اور ان کو پائیدار نفع رسانی کے ذریعے بنایا۔ اسی طرح ہندو راجاؤں نے بھی اپنی مسلمان رعایا کے لیے مسجدیں بنوائیں، مزارات تعمیر کرائے، قبرستان کے لیے جگہیں دی اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی جگہیں ان کو دی، وقف کی۔ جب اس ملک میں انگریز آئے تو انہوں نے اولاً تو مسلمانوں کے بہت سے اوقاف کو ہڑپ لیا، لیکن آہستہ آہستہ اوقاف بازیاب ہوئے اور ایسی جگہوں کے سوا جو حکومت کے تصرف میں تھیں آ چکی تھی، دوسرے جائیدادوں کو حکومت سے وقف تسلیم کر لیا گیا۔ حکومت نے ان کو یعنی وقف کی تعلیم وقف کی جگہ مان لیا گیا۔ حکومت کا فریضہ تھا، حکومت کا فریضہ ہے کہ جیسے شخصی املاک کا احترام کیا جاتا ہے، جیسے پبلک جائیدادوں کی تحفظ کو گورنمنٹ قانونی اہمیت دیتی ہے، اسی طرح وہ وقف کی جائیدادوں کو بھی تحفظ کرے اور قانونی طور پر وہ بھی اس کی بازیابی کو آسانی یقینی بنائے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وقف کی زمینوں پر ایسے بڑے بڑے ہوٹل تعمیر ہیں، کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، شاندار ہوٹلز بنے ہوئے ہیں جن کا واپسی ہونا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ گورنمنٹ انہیں کرایہ دینے پر مجبور کرے تاکہ وقف کی مقاصد اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ایسے اس کا استعمال کیا جا سکے۔ اسی طرح خود گورنمنٹ کے بہت سے دفاتر اور سرکاری بلڈنگیں وقف کی زمینوں پر بنی ہوئی ہیں، تو اس محل وقوع کے اعتبار سے ان کا کرایہ بہت خطیر ہونا چاہیے۔ خود حکومت ایسی زیر استعمال جائیدادوں کا کرایہ وقف بورڈ کو ادا کرے۔ اگر ایسی مقبوضہ زمینوں کا مناسب کرایہ وقف بورڈ کو ادا کر دیا جائے تو غریب مسلمانوں کی تعلیم اور یتیموں کی کفالت اور مطلقہ بیواؤں اور عورتوں کی پرورش اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار پر مبنی طور پر ان کی تربیت اور خود ان کے لیے روزگار بنانے جیسے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور انہیں حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نجات مل سکتی ہے۔ حکومت کے سامنے گلگلانے سے اور اپنے حق کو اس طرح سے مانگنے سے ان کو نجات مل سکتی ہے۔ وقف کے لیے پارلیمنٹ میں جو غالباً یہی یعنی پہلی بار ہی 1954 میں مستقل قانون بنا، اس سے پہلے وقف کے لیے الگ سے کوئی قانون نہیں تھا، اور وقف کے مسائل مسلم ایکٹ 1923 کا حصہ تھے، لیکن مسلمانوں کا احساس تھا کہ یہ قانون وقف کے تحفظ کے لیے ناکافی ہے۔ پھر 1984 میں اس کی جگہ نیا وقف کا قانون آیا، لیکن یہ بھی مسلمانوں کے لیے تمام مطالبات کو پورا نہ کر سکا۔ پھر 1985 میں نیا وقف کا قانون سامنے لایا گیا، جس میں مسلمانوں کے مطالبات کا کچھ حصہ پورا ہوا مگر زیادہ بڑا حصہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد پھر سن 2010 میں نہایتی عجلت کے ساتھ بہت جلدی کے ساتھ لوک سبھا میں ترمیم شدہ قانون وقف کے پاس کیا گیا، جسے جمعے کے دن بالکل آخر وقت میں کسی بحث و مباحثے کے بغیر ہی منظور کر لیا گیا۔ پھر سن 2013 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سابق جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بورڈ کے ذمہ داران وار کے کوشش اور بورڈ کے ذمہ دار ان وارکان اور ذمہ داران
و ارکان کی کوشش سے وقف ایکٹ میں ترمیم کروائی گئی، اور بورڈ کے ذمہ داران اور اس کی ارکان کی کوشش کے وقت وقف بورڈ کے وقف کے ایکٹ میں ترمیم کروائی گئی، اور وقف ایکٹ کی خامی اور نقائص کو دور کیا گیا، جو اس میں خامی تھی اور جو اس میں نقص تھے اس کو دور کیا گیا۔ اگرچہ اس کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کے سارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے، لیکن بڑی حد تک وقف ایکٹ مضبوط بن گیا، جس کی وجہ سے اوقاف کو تحفظ نصیب ہوا۔ اب موجودہ حکومت وقف ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کے پیش نظر بھی یہ ہے کہ وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کر دیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق 40 ترمیمات حکومت کے پیش نظر ہیں، یعنی 40 اس میں جو ہے کم و بیشیاں کرنا چاہتی ہے 40 قسم کی۔ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ ان ترمیمات کے ذریعے سے وقف ایکٹ کی مضبوطی ختم کر دی جائے گی، اور مختلف ریاستوں میں قائم شدہ بورڈ کو کمزور کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اوقاف کی جائیدادوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا، اور ملک بھر میں پھیلی وقف جائیدادوں کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے حکومت وقف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ موجودہ وقف ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم نہ کرے جس سے وقف کی مضبوطی متاثر ہو اور تحفظ غیر یقینی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ نے اپنا یہ موقف واضح کر دیا ہے۔ وقف ایکٹ 2013 میں کوئی ایسی تبدیلی جس سے وقف جائیداد کی حیثیت اور نوعیت بدل جائے یا اس کو ہڑپ لینا حکومت یا کسی اور فرد کے لیے آسان ہو جائے، ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح وقف بورڈ کے اختیارات کو کم یا محدود کرنے کو بھی قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تصدیق کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق حکومت ہند وقف ایکٹ 2013 میں تقریباً 40 ترمیمات کے ذریعے سے وقف کی جائیدادوں کو اس کی حیثیت اور اس کی نوعیت کو بدل دینا چاہتی ہے، تاکہ اس پر قبضہ کرنا اور انہیں ہڑپ لینا آسان ہو جائے۔ اطلاعات کے مطابق اس نوعیت کا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ واضح کر دینا چاہتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے کہ وقف جائیدادیں مسلمانوں کے بزرگوں کے دیے ہوئے وہ عطیات ہیں جنہیں مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ حکومت نے بس انہی ریگولیٹ کرنے کے لیے وقف ایکٹ بنایا ہے۔ وقف ایکٹ ایک اوقافی جائیدادوں کو دستور و ہند اور شریعت کے اپلیکیشن ایکٹ 1937 بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے حکومت ہند اور قانون میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتی جس سے ان جائیدادوں کی نوعیت و حیثیت ہی بدل جائے۔ اب تک حکومت نے مسلمانوں سے متعلق جتنے بھی فیصلے اور اقدامات کیے ہیں ان سے کچھ چھینا ہی ہے، دیا کچھ نہیں ہے۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا بند کرنا، یا اقلیتی اسکالرشپ کا منسوخ کر دینا، یا پھر 3 طلاق کے متعلق قانون ہو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ مسلمان کے حد تک محدود نہیں رہے گا۔ وقف کی جائیدادوں پر یہ قانون بنانے کے بعد اندیشہ ہے کہ اگلا نمبر سکھوں اور عیسائیوں کے اوقافی جائیدادوں اور پھر ہندوؤں کے مٹھوں اور دیگر مذہبی جائیدادوں کا بھی نام آ سکتا ہے اور ان کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ مسلمان وقف ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم ہرگز قابل قبول نہیں کی جائے گی جو اس کی حیثیت کو بدل کر رکھ دے۔ اس لیے اس طرح وقف بورڈ کا قانون اور عدالتی حیثیت اور اختیارات میں مداخلت کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس سلسلے میں ہنگامی میٹنگ بھی طلب کی جائے گی اور اس میں تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور اتفاق رائے سے بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اوقاف کے سلسلے میں عوام میں بیداری لائی جائے گی اور حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اس سلسلے میں اپنے احساسات سے باخبر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی املاک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ہمارے بزرگوں کی جو یہ جائیدادیں جس نیت سے اخلاص سے انہوں نے جو ہمیں وقف کی تھی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے،
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان حکومت ہند کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور حکومت کو اپنے عوام کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے غور و فکر کے ساتھ اور ان کا محب بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے برے فیصلوں سے ان کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مشکل حالات میں ہم سب کی مدد فرمائے اور اوقاف کی حفاظت کی راہ میں ہموار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔